الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون صدق الله العظيم. آپ کے سامنے پارہ نمبر 9 سورت نمبر 7 سورت الاعراف کی آیت نمبر 101 سے 206 تک تلاوت ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان الذین اتقوا، بے شک جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں، اذا مسهم طائف من الشیطان، جب شیطانی کوئی وسوسہ انہیں چھو لیتا ہے، تذکروا تو وہ چونک پڑتے ہیں، فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ تو اس وقت ان کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں، وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ، اور جو شیاطین کے بھائی ہیں، شیاطین ان کو گمراہی میں کھینچے چلے جاتے ہیں، ثم لا یقصرون پھر وہ باز نہیں آتے، وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ، اور جب آپ ان کے سامنے کوئی معجزہ نہ پیش کر سکیں، اور جب آپ ان کے سامنے کوئی معجزہ نہ لائیں، قالوا وہ کہتے ہیں لولا اجتبیتھا، آپ کیوں کوئی معجزہ نہیں لائے؟ قل فرما دیجئے انما اتبع ما یوحی الی من ربی،
میرے رب کی طرف سے مجھ پر جو احکامات آتے ہیں، میرے رب کی وحی مجھ پر جو آتی ہے، میں صرف اسی کی پیروی کرتا ہوں۔ هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے بصیرت کی باتیں، یہ ایمان لانے والوں کے لیے تمہارے رب کی طرف سے بصیرت کی باتیں اور ہدایت اور رحمت ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو، خاموش رہو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ، اور اپنے دل میں اپنے رب کو عاجزی کے ساتھ ڈرتے ہوئے اور دھیمی آواز سے یاد کیا کرو، بالغدو والآصال، صبح شام، ولا تکن من الغافلین، اور غفلت میں رہنے والوں میں مت شامل ہو۔ ان الذین عند ربک، بے شک وہ لوگ جو تمہارے رب کے پاس ہیں، لا یستکبرون عن عبادتہ، وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے ہیں، وَيُسَبِّحُونَهُ، بلکہ وہ اس کی پاکی بیان کرتے ہیں، وَلَهُ يَسْجُدُونَ، اور اسی کے سامنے سجدہ کرتے رہتے ہیں۔ کل کے سبق میں یہ بات آئی ہے کہ شیاطین انبیاء علیہ السلام کے دل میں بھی غلط اور اللہ کی نافرمانی اور دوری کے لیے رائے دیتے ہیں، تحریک وسوسہ ان کے دل میں بھی پیدا کرتے ہیں۔ لیکن انبیاء علیہ السلام محفوظ ہوتے ہیں، وہ ان کی اس رائے اور وسوسہ پر عمل کرنا دور بات ہے، اس کی کوئی ویلیو اور اہمیت بھی دیتے نہیں۔ لیکن بتایا تھا آپ سے، عرض کیا ہوں کل، کہ وسوسہ آ کے رہے گا۔ آج اس سلسلے میں ایک حدیث اور یاد آ گئی۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر سے باہر تھے، آئے واپس اور اپنی زوجہ مطہرہ سے اپنی بشری ضرورت پوری کی، اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک اجنبیہ پر نظر پڑ گئی تھی، حالانکہ اجنبیہ پر نظر جان بوجھ کے نبی نہیں ڈالے گا، اور نظر کے بعد دوسرے خیالات بھی آنے والے، لیکن شیطان نے اپنی جیسی کی، اس کا علاج آپ نے گھر آ کر کیا۔ دوسرا انسان ہوتا تو شیطان کی اس رائے پر عمل کرنے کی، ارے بولو نا، کوشش کر
اب آج جو سبق شروع ہوا ہے آیت 201 سے، اس میں عام وسوسے کی بات ہے، عام غلط خیالات کی بات ہے۔ انبیاء پر بھی حملہ کرے گا شیطان، بری باتوں کی رائے دے گا، اور ان صدیقین اور اللہ کے مقربین کے دل میں بھی خیال پیدا کرے گا جن کو نبوت ملی نہیں، اور ان نیک بندوں کے بھی دل میں خیال کرے گا جو عام اللہ کے صالح نیک بندے ہیں۔ تینوں کی مثال آپ کے سامنے پیش ہو رہی ہے، سنیے گا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے خوبصورت نابالغ بچے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر چلے مینا میں۔ اللہ تعالیٰ کی نزدیکی اور قربت حاصل کرنے کے لیے اسے قربان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے جو اپنی خوشی دینے کا وعدہ کیا وہ ملے گی۔ اب یہ سامنے آیا انسانی شکل میں، اور اپنا پورا زور لگایا 3 مرتبہ، اسی لیے 3 جگہ کنکر مارا جا رہا ہے۔ اور وہی بات، بڑھاپے کا سہارا ہے، خوبصورت ہے، زندگی کی ایک ہی کمائی ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اس مشورے، اس وسوسے، اس تحریک اور رائے پر عمل تو دور کی بات اسے توجہ دی۔ تو انبیاء محفوظ ہوتے ہیں، لیکن رائے اور وسوسہ شیطان ڈال کے رہے گا۔ یہاں کل کی بات پھر سمجھیے گا، اسی سے یہ نقطہ کل عرض کیا گیا کہ پتہ چلا کہ نبی انسان ہوتا ہے۔ اگر نبی فرشتہ ہو تو شیاطین فرشتے پر اپنا اثر ڈالیں گے؟ کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ طاقت لگاتا ہے، اپنی کوشش کرتا ہے، کیوں؟ انسان سمجھ کر، جان کر۔ اب دوسری مثال لیجئے، وسوسہ آیا، شیطان نے طاقت لگائی، اپنی رائے دی، اور قریب تھا کہ وہ انسان اس پر عمل کرتا۔ تذکروا، چونک گیا۔ یہ حضرت یوسف علی نبینا علیہ السلام اور زلیخا کے قصے میں، یوسف علیہ السلام کو نبوت ملی، ابھی بالکل نوجوان ہے، 30-32 سال کے، اور بادشاہ کے، مصر کا جو بادشاہ جس کا سرنیم ملک اور اس کے ساتھ عزیز، تو عزیز کے محل میں رہتے ہیں۔ اب اس نے زلیخا نے اپنا پورا جال بچھایا، بند کیا گھر میں، اور اس کمرے تک لے کے چلی گئی جہاں حضرت یوسف کے علاوہ کوئی دوسرا۔ لیکن اللہ تعالیٰ چونکہ آگے چل کے نبی بنانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ انہی کے نام پر اپنے اسی کلام، اسی قرآن میں ایک سورت نازل کر رہے ہیں، لمبی سورت، اور بہت سے نکات اور عبرت کی باتیں اور احکامات اس میں بیان ہوں گے۔ اس لیے جیسے ہی اس نے اپنی جیسی کوشش کی، شیطان نے رائے دی، عورت نے اپنا جال بچھایا، تنبیہ ہو گئی، نہ یہ ہم سے ہونے والا نہیں۔ تو نبی تو نہیں ہوئی ہے، لیکن صدیق ہیں۔ یہ نبوت کے بعد کا، ولایت کا سب سے اعلیٰ مقام۔ یہاں تنبیہ ہو گئی، حضرت بعد آ گئے، دور رہے۔ پھر ان جھوٹا الزام لگا، سزا کاٹی، کیا ہوا؟ وہ آئے گا سبق میں بھی، زندہ بسلامت رہے، اور سنا بھی آپ نے ہوگا۔ اب تیسری مثال، حضرت عبداللہ اندلسی کی،
جن کا قصہ شیخ نے فضائل صدقات میں بھی لکھا ہے، تعلیم کے حلقوں میں سنا ہوگا آپ نے۔ شیخ مولانا زکریا صاحب نے اس کو الگ سے ایک رسالہ بھی چھپوایا تھا، عبرت آموز واقعہ کر کے۔ 7 قرأت میں قرآن پڑھتے تھے۔ کئے قرأت میں؟ 7 قرأت میں، 7 جس کو کہتے ہیں۔ رمضان میں خود تراویح پڑھاتے تھے اور 7 لاکھ حدیث یاد تھی۔ کئے لاکھ؟ 7 لاکھ۔ 3 لاکھ سے زیادہ مریدین، خلفاء ہزاروں۔ 2 خلیفہ کا نام کافی ہے، ذکر سنتے ہیں آپ، علماء نے بیان کیا ہوگا، کتابوں میں پڑھا ہوگا آپ نے۔ حضرت شبلی اور جنید، یہ ان کے بڑے خلیفہ، سب کو لے کے جا رہے ہیں حج میں، ایک بستی سے گزر رہے ہیں۔ دل میں خیال آیا کہ یہ کیسے نکمے نالائق لوگ ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کی پوجا کر رہے ہیں، خنزیر اور سور پالے ہوئے ہیں، اور چرچوں میں جاتے ہیں، یہاں جاتے ہیں، وہاں جاتے ہیں۔ یعنی دل میں تکبر پیدا ہوا، اپنی نیکی پر بڑائی اور ان بیچاروں کی حقارت۔ بس اللہ تعالیٰ کو لگ گیا خراب، اور آزمائش میں اللہ نے ڈال دیا، گردن جھکا کے بیٹھ گئے۔ مختصراً 3 دن کے بعد یہ لاکھوں مریدین بھی سب چلے گئے، شبلی جنید بھی چلے گئے، اور وہاں کا جو سب سے بڑا عیسائی تھا اس کی بیٹی سے شادی ہوئی، اس شرط پر کہ جنگل میں ہمارے سور چرتے ہیں، آپ وہی چرائیں گے، مہر نہیں دیں گے۔ اور جس عصا کو، لاٹھی کو لے کر منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ جمعہ میں دیتے تھے، بیان کرتے تھے، وہی لاٹھی لے کر سور چرا رہے ہیں۔ یہ شیطان نے دور لگایا، حضرت پھنسے۔ اللہ تعالی ہماری آپ کی حفاظت فرمائے۔ ذرہ برابر اطمینان کی چیز نہیں ہے۔ اور پھر گناہ ہوا، شادی وہ گناہ کی شکل میں ہوئی۔ اس کے بعد کافی وقت گزرا ہے، سنا ہوگا، تذکروا، اب چوکنا ہوئے، تنبیہ ہوئی، فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ یا اللہ 7 لاکھ حدیث میں سے ایک حدیث صرف یاد رہ گئی تھی، مَن بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ، جو اپنے دین کو بدل ڈالے اسے کیا کرو۔ اور 7 قرأت میں قرآن پڑھتے تھے، ایک آیت یاد صرف رہ گئی تھی، أَفَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اس کے علاوہ نہ کوئی آیت یاد تھی اور نہ حدیث۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اخیر میں آج کے سبق کی پہلی آیت میں کیا فرمایا، سنیے گا، ان الذین اتقوا، بے شک جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں۔ پتہ چلا کہ تقوی کے ساتھ گناہ ہو سکتا ہے۔ تقوی کے ساتھ، تقوی کہتے کس کو ہے؟ وہ جو ہم نے سمجھا وہ غلط ہے، ہم نے کیا سمجھا اسی پہ اعتراض ہم کرتے ہیں۔ اور یہ صف اول میں نماز پڑھتا تھا، یہ تو ہزارہ تسبیح لے کے ہلاتا تھا، یہ تقوی نہیں ہے، یہ تو عبادت ہے۔ تقوی یہ ہے ہر موقع پر وہ اللہ پاک سے ڈر رہا ہے۔ نکاح ہوا، رخصتی ہو گئی بیوی کی، اس کے پاس جانے سے پہلے اپنے جیب میں مہر کا پیسہ رکھا، منہ دکھائی نہیں۔ منہ دکھائی تو پہلے دیتے ہیں لوگ، اور مہر 90 سال میں بھی دیتے ہیں، لیکن مہر رکھا اور پہنچ گیا، ادب سے سنت کے مطابق سلام کیا، مزاج پوچھا، اس کے بعد مہر دے دیا۔ کیوں؟ اللہ نے کہا ہے نکاح کرو مال کے ذریعے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ،
جہاں یہ کہا عورتیں پسند ہوں تو کرو، وہیں کہا وابتغوا باموالکم، اپنے مال سے تلاش کرو۔ سبزی لیا، 100 کی نوٹ دی، 50 کی سبزی ہوئی، اس نے 100 پھر دے دیا۔ ہوتا ہے کبھی کبھی، آپ نے رکھا، کہا چل یار ہو گیا کام اپنا۔ تقوی یہ ہے کہ نہیں ہے بھائی لے، کہا رے ہم آپ کا پیسہ کاٹ چکے، کہا نہیں تو بھولا ہے، یہ سبزی اتنے کی ہوئی نا، کہاں کا لے تو 50 دینا تھا تو 100 کیوں دے رہا ہے؟ مسلمان کی خیر خواہی، سامان خرید رہا ہے 2000 کا ہے، کتنا؟ لیکن نہیں مسلمان ہے، میں ویسے اس کی کچھ کر نہیں سکتا مدد، اس کو 2200 میں دے دوں۔ وہ کہہ رہا نہیں 2000، کہا نہیں 2200 میں۔ پھر تھوڑی دیر بعد کہا 2300، وہی 2000 کی چیز اس نے 5000 میں خریدا۔ کیوں؟ مسلمان کی بھلائی کے لیے۔ یہ ہے صحابہ میں زندگی، صحابہ اسی میں 5 درہم یا 50 درہم، بس اس سے زیادہ کا گھوڑا نہیں تھا، دونوں روایت ہے۔ اور لیا کتنے کا گھوڑا؟ 3000 درہم کا۔ لوگوں نے کہا آپ سے بڑا بے وقوف کون؟ کہا ہاں اسی سے تو جنت لینی ہے، ہم دنیا میں بے وقوف ہیں، ہم دنیا میں ہم کو تو وہاں لینا ہے۔ یہ ہے اس کی بات، تذکروا، چوکنا۔ عورت آئی کھجور خریدنے کے لیے، پوچھا اس سے اچھی کوالٹی ہے؟ کہا ہاں اندر ہے۔ وہ بیچاری اندر چلی آئی، نیک سمجھ کے کھجور دکھانے سے پہلے اس کا ہاتھ پکڑ کے دبانے شروع کر دیا۔ تذکروا، فوراً چھوڑ دیا، چوکنا ہو گئے۔ دکان ویسی کی کھلی، عورت سے کہا بھائی اندر کوئی کھجور نہیں، تو جا۔ امام الانبیاء کے سامنے آ کر اپنی بات رکھ دی۔ تذکروا، مائد اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہو گئی غلطی، کام گڑبڑ ہو گیا، آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ طہرنی، پاک کر دیجئے۔ حضور نے کہا جاؤ بھائی جاؤ، ہٹو، بلا وجہ کی بات، کچھ تم سے ایسے تم نے چھو لیا ہوگا، ادھر سے آ کر کہا طاہرنی۔ حضور نے کہا بھائی ہٹو، تم نے خالی ہاتھ رکھا ہوگا، ادھر سے آئے۔ پھر حضور نے بیٹھے صحابہ جو تھے کہا کہ ذرا ان کا منہ سونگو، کچھ آج چڑھا تو نہیں لیا ہے، کیونکہ اس وقت چالو تھا۔ صحابہ نے کہا نہیں، ان کے پہچان کے پیچھے بیٹھے تھے۔ حضور نے کہا تمہارے دوست ہیں، کچھ گھر میں ٹینشن تو نہیں ہوا؟ کہا نہیں یا رسول اللہ۔ 4 مرتبہ اپنے کو پیش کرنے کے بعد جب اطمینان ہوا ہے حضور کو، تب اللہ کا قانون نافذ کیا اور انہوں نے اپنے اوپر اس کا نفاذ کر کے پتھر کھا کے جان دے دی، اور یہ کہا کہ میں تو اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو رہا ہوں۔ اب ہمارا جیسا کوئی تھا، اس نے کہہ دیا چھپا لیتا اپنے کو، تو کون جانتا اس کو؟ بلا وجہ اپنی بزرگی بگھاننے کے لیے چلا آیا، طہرنی طہرنی، دیکھو کتے کی موت مارا گیا۔ امام الانبیاء کو یہ بات پوری مل گئی، سن لیا آپ نے، کیا فرمایا معلوم ہے؟ سنیے، تذکروا پر بات یاد آئی۔ فرمایا ماعز نے ایسی توبہ کی اللہ کے سامنے کہ اگر وہ توبہ پورے مدینہ پر پھیلا دی جائے، بانٹ دی جائے، تو پورے مدینہ والے معاف ہو جائیں گے۔ یہ ہے اسلام، ہمارا اسلام نہیں سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ہمارا اسلام نہیں۔ چلیے دیر ہو جائے گی، 50 ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ وَإِخْوَانُهُمْ، اور جو شیاطین کے بھائی ہیں، شیطان ان کو کھینچتے چلے جاتے ہیں، فَإِذَا ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ، وہ بعد نہیں آتے۔ اب 2 قسم کے انسان کا خلاصہ سن کے آگے بڑھیے۔ آخری درجے کا بتایا تھا نا، یہ مثالیں اسی کی دے رہا
کہ چوکنا ہو گئے، توبہ کیا۔ جب توبہ کرے گا گناہ کرنے کے بعد تو اللہ کا قرب ملے گا، جیسا کہ ماعز کو توبہ حضور کہتے ہیں کہ ماعز کی توبہ مقبول ہے۔ دوسرا وہ ایک گناہ کیا، دوسرے گناہ کیا، تیسرا کیا، چوتھے میں جا کے 56 انچ کا سینہ ہو گیا۔ کیوں؟ ارادہ نہیں کر رہا ہے پیچھے آنے کا، چوکنا نہیں ہو رہا ہے۔ اسی لیے ہمارے اور آپ کے گھر میں بھی ایسے ایسے گنہگار پڑے ہیں کہ نہیں؟ ارے بولو نا۔ ایک صاحب کے ہاں جانے لگے عشاء کے بعد ہی، مسلمان کیا؟ بولے ہم اس ٹائم مت جاؤ۔ سنیے گا توجہ۔ کہا کیوں؟ کہا بس نہ جاؤ نا۔ کہا کب چلیں؟ کہا صبح 10 بجے کے بعد۔ ارے 10 بجے کے بعد؟ ابھی تو 9 بجا ہے۔ بولے بھائی جانے دے یار۔ دوسرا تھا وہ ہمارے جیسا تھا، اس نے کیوں نہیں مار کے کہا۔ سمجھ گئے کچھ؟ آپ نہیں سمجھے آپ لوگ؟ چلیے اچھا نہیں سمجھ گئے، غیبت یہ بھی ہوتی، اس لیے نہیں سمجھے۔ نہیں سمجھ گئے۔ پاسپورٹ آفس میں سید صاحب آئے۔ کون آیا؟ سید صاحب، خود میری فائل ان کے آتی۔ نہیں سمجھ رہا۔ چپراسی نے کہا کہ صاحب پاسپورٹ آپ کا نہیں بنے گا۔ کیوں؟ کہا سید صاحب کی فائل چلی گئی ہے۔ 15 دن دبا کے رکھے 15 دن۔ اب مجھے ایمرجنسی میں ضرورت تھی، غیر مسلمہ عورت، اس کی کیبن بھی اسی لائن میں، 2 چکر میرا دیکھا اس نے۔ چپراسی کو بھیجا، کہا کہ مولانا کو بلا کے لاؤ۔ میں گیا، کہا بیٹھیے۔ میں کھڑا ہی تھا، نہیں آپ بیٹھ جائیے۔ بیٹھ گئے۔ کہا کیا ہوا؟ میں کہا سید صاحب کے میری فائل ہے پاسپورٹ کی۔ کہا انکوائری ہوگی؟ میں کہا ہو گئی۔ اس نے فون لگایا، موبائل تب نہیں چلتا تھا، ان کو نہیں لگایا، اپنے بڑے کو۔ کہا وہاں سے فائل ہمارے یہاں ٹرانسفر کرو۔ کہا کیوں؟ کہا سید صاحب کے آپ جانتے ہیں؟ ایسے ہی کہا سید صاحب کو تو جانتے ہیں، مولانا کی فائل سید صاحب کیا گئی ہے؟ کہا مولانا ہے وہ؟ کہا ہاں میں اچھی طرح سے سمجھ گئی ہوں، مولانا ہے۔ مولانا میرے سامنے اس نے فائل منگوائی، 15 منٹ میں کارروائی ہو گئی۔ اب باہر نکلا تو ایک مجھ سے بھی بڑے بوڑھے کھڑے۔ کیا ہوا چچا؟ آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ کہا سید صاحب کیا فائل ہے؟ وہ مانگ رہے ہیں پیسے۔ میں کہا پھر؟ کہا ابھی مجھے اندازہ چلا آپ کا کام یہاں سے ہو رہا ہے۔ میں نے کہا میری فائل یہاں آ گئی۔ تو کہا تھی کہاں؟ اب میں کتنا بولوں، کیونکہ ابھی ہو سکتا ہے وہ اس پر بوجھ پڑے۔ میں نے کہا ایک کام کرو، میں یہاں سے ہٹ جاؤں نا تو آپ ڈائریکٹ گھس جاؤ اس عورت کے یہاں، آپ مجھ سے بڑے بوڑھے ہو۔ گئے بیچارے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا، اسی غیر مسلمہ عورت تلک لگاتی تھی، کام کرتی۔ سید صاحب کیا تھے؟ ارے بولو نا بابا، سید صاحب سمجھ رہے ہیں؟ یہ وہ لوگ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ، شیطان کھینچتے چلا جا رہا ہے۔ وقت کم ہے، چلیے۔ اب مکہ کے لوگوں کا اور آج کے بھی مشرکین کا یہی حال ہے، کافروں کا، بت پرستوں کا۔ ہم جو ڈیمانڈ کریں وہ چیز ہم کو آسمان سے نبی دے دے، مسلمان دے دے۔ کیا جواب دیا تھا نبی صاحب نے؟ انما اتبع ما یوحی الی من ربی، میری طاقت میں کچھ نہیں ہے، میں تو وہی کر کے دکھاتا ہوں، بتاتا ہوں جس کی وحی آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو چاند تو ٹکڑا ہوا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو 1 گلاس پانی سب کے لیے کافی ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو آپ کا لعاب دہن صدیق اکبر کے زہر کے لیے شفا بن گیا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو آپ کی انگلی نکلی ہوئی آنکھ کو بالکل سرجری کر بیٹھی۔
لیکن وہی معجزہ بیان کرتے رہے رات دن، اور جو نبی کر کے گئے، کوئی نماز قضا نہیں کی، ہر نماز کی سنتیں پڑھتے رہے، اول وقت میں حاضر ہوتے رہے، گناہوں سے خود بچا وہ کام کرنا نہیں۔ تو بتائیے اسلام کون سا معجزہ کا اسلام ہوگا؟ سارے معجزات آپ بیان کرتے رہیں 2-2 4-4 گھنٹے، اس سے اسلام پھیلے گا؟ وہ سب کہیں گے یہی سن کے تم بھی تو لاؤ کچھ۔ اور اگر اخلاق بنا لیا، عبادت میں نیک ہو گئے، معاملات گھریلو ہمارے درست ہو گئے، تو پڑوسی بھی رنجن یادو بھی کہے گا بھائی یہ آدمی ہے، ہم 22 سال سے ان کے پڑوسی ہیں، کبھی ان کے بچوں نے ہم کو معاملے کسی بھی مسئلے میں ارے ہمارا چپل نہیں پیر سے مارا ہے، کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ ارے بولو نا بھائی، یہ ہے اسلام۔ اسی اسلام کو لانا چاہیے، یہی قرآن کا ہے آخری سبق اس سورت کا۔ اس کے بعد کیا کہا؟ یہ جو قرآن آیا ہے اس میں بصیرت اور دانائی کی باتیں ہیں، ہدایت ہے، رحمت ہے۔ پھر فرمایا 104 میں 204 میں آیت میں، قرآن جب پڑھا جائے تو غور سے سنو، نہیں سمجھ میں آ رہا پھر بھی سنو اور خاموش رہو۔ اب تو یہ موبائل میں آ گیا سب، ایک سے ایک قاری صاحب کی قرأت، اسی وقت موبائل چالو کرو جب متوجہ ہو سکتے ہو، اسی میں دوسرے سے بات کر رہے ہو، اسی میں خیریت پوچھ رہے ہو، اسی میں ناشتے کا آرڈر دے رہے ہو اور وہ چالو ہے، نہیں، غلط ہے۔ علماء نے اسی لیے کہا ایسی جگہ قرآن پڑھنا بالکل صحیح نہیں جہاں لوگ سننے کے لیے تیار نہ ہو۔ اس کے بعد فرمایا کہ اپنے رب کو دل میں آہستہ آہستہ ڈرتے ہوئے دھیمی آواز سے یاد کیا کرو، ذکر کرو، لیکن ایسا نہیں کہ ویڈیو بناؤ، ذکر کرتے کرتے ناچنے لگے۔ دیکھا نہیں آپ نے؟ آپ لوگوں نے نہیں دیکھا؟ اچھا نہیں دیکھا، چلیے ٹھیک۔ حالانکہ ذکر کرو تو آنکھوں سے آنسو جاری ہوں، ناچنے کا ثبوت نہیں۔ اس کے بعد آخری آیت ہے 206 کی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے پیغمبر ساری انسانیت سے کہیے تمہاری ہدایت کے لیے تو ہم نے قرآن بھیجا، تمہاری عبادت کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ عبادت کی اگر ہم کو ضرورت ہوتی تو تمہارے علاوہ ہمارے پاس تو ایسی معصوم مخلوق ہے جو ہر وقت عبادت میں لگی ہے، ذکر میں، نماز میں، طواف میں، بیت المعمور کا طواف کر رہی ہیں، وہ لوح محفوظ میں اللہ کا کلام نقل کر رہی ہیں، یہ ملائکہ کی جماعت۔ اسی کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان الذین عند ربک، بے شک وہ لوگ جو آپ کے رب کے پاس ہیں۔ یہ کیوں کہا؟ وہ اس لیے کہا کہ یہ معصوم ہے، یہ عرش کے نیچے تک، لوح محفوظ تک ان کا پرمیشن ہے جانے کا۔ جبریل علیہ السلام بھی کہاں تک جاتے ہیں؟ لوح محفوظ تک، سمجھ رہے ہیں؟ تو لوح محفوظ کے بعد تو اللہ کی ذات جلال ہے، اسی لیے عند ربک کا کہا۔ بالکل دائیں بائیں لے کے اللہ پاک بیٹھے، ان کو کوئی ضرورت۔ تو جب یہ معصوم لوگ اللہ کی عبادت سے تکبر اور انکار نہیں کرتے ہیں، اے انسانوں تم تو ضرورت مند ہو کہ نہیں ہو، تم کو تو ہماری اطاعت و فرما برداری ضرور کرنی چاہیے۔ وَيُسَبِّحُونَهُ، یہ فرشتے اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ انسان اللہ کا سب سے زیادہ قرب اس وقت حاصل کرتا ہے جب سجدے میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اپنے کلام سے، اپنے نام سے ہمارا تعلق پیدا کر دیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔